ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو دولت کو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے کارآمد چیز سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دولت آدمی کے ہر عیب پر پردہ ڈال کر اسے نیک نام بنا سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی سے کیجئے گا اور شیئر اور کمنٹ بھی کیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے دولت کا خمار۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر عموماً تین باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی نقصان و تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، یا جھوٹی شان بنانا چاہتا ہے۔ بسا اوقات وہ یہ مقاصد حاصل بھی کر لیتا ہے، مگر انجام کار نقصان میں رہتا ہے۔ تھانے میں جو لوگ آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، ان کی باتوں میں زیادہ تر جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس والوں کو سچ تک پہنچنے کے لیے کبھی خود تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی دوسروں کو گزارنا پڑتا ہے۔ جھوٹ سے بعض اوقات بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں اور انسان ایسی تباہی میں گر جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ بھی ایسے ہی ایک جھوٹ سے شروع ہوا تھا۔ وہ 50ویں عشرے کا ابتدائی زمانہ تھا اور بہار کا موسم تھا۔ اگرچہ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا، مگر رات کے وقت خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ ایک روز رات کے 10 بجے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک حوالدار چند آدمیوں کے ہمراہ کھڑا دکھائی دیا۔ میں اس کے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گیا کہ وہ لوگ کسی سنگین واردات کی خبر لے کر آئے ہیں۔ چھوٹی موٹی وارداتوں کو رات کی ڈیوٹی والے خود ہی نپٹا دیتے تھے، لیکن بڑی واردات کی صورت میں مجھے جانا پڑتا تھا۔ حوالدار نے میرے استفسار پر بتایا کہ ایک بارات تھانے میں آئی ہے جس کے ساتھ ایک لاش بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے یہی کہا تھا، بارات اور لاش کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے وہ براتیوں کے نمائندے تھے اور بالکل گمسم کھڑے تھے۔ میں نے اندر جا کر وردی پہنی اور چند منٹوں کے اندر تھانے پہنچ گیا۔ وہاں اچھا خاصا کوہرام مچا ہوا تھا۔ براتیوں میں خاصی تعداد عورتوں کی تھی جو زور زور سے بین کر رہی تھیں۔ کچھ مرد بھی رو رہے تھے۔ عورتوں کے درمیان ایک سجی ہوئی ڈولی اور مردوں کے درمیان چارپائی پر ایک لاش رکھی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ لاش دلہا کی تھی جسے ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے لاش برآمدے میں رکھوائی اور روشنی میں اس کا سرسری معائنہ کیا۔ اس کے جسم پر تیز دھار آلات کے گہرے زخم پڑے ہوئے تھے اور اس کا لباس خون سے تر بتر تھا۔ اس کا خون آلود صحرا اور کلہ بھی چارپائی پر موجود تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور گبرو جوان تھا۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہار بھی خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کا نام سعید الدین معلوم ہوا۔ میرے قریب جو لوگ کھڑے تھے ان میں زیادہ تر سعید کے قریبی رشتہ دار تھے، یعنی ماں، باپ، بھائی، چچا اور ماموں وغیرہ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک قریبی بستی سے جو وہاں سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھی لڑکی بیاہ کر لا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں دلہا ہلاک ہو گیا، 5-6 آدمی زخمی ہوئے اور ایک لڑکی کو ڈاکو اغوا کر کے لے گئے۔ زخمیوں کو کچھ مرہم پٹی کے لیے اسپتال لے گئے تھے۔ مقتول سعید کے باپ کا نام فیروز دین تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ڈاکوؤں کی تعداد کتنی تھی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا وہ 6 یا 7 آدمی تھے اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ مقتول کے ماموں نے کہا وہ بندوق اور کلہاڑیوں سے مسلح اچانک ہی ہم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کا نام محمد اسماعیل تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قد اس کا درمیانہ تھا۔ شکل و صورت سے وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار نظر آتا تھا۔ مقتول کا باپ اس سے عمر میں چند سال بڑا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وضاقطع سے آسودہ حال شخص دکھائی دیتا تھا، لیکن جوان بیٹے کی موت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا اور وہ کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی تیار کی۔ براتیوں میں سے 2 نوجوانوں کو رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ کیا اور انہیں ڈاکوؤں کے پیچھے روانہ کر دیا۔ مقتول کے ماموں اسماعیل نے میرے استفسار پر بتایا کہ وہ تقریباً 8 بجے دلہن کو لے کر واپس روانہ ہوئے تھے۔ براتیوں کی تعداد 60-70 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے کچھ تانگوں اور بیل گاڑیوں میں سوار تھے اور کچھ پیدل چل رہے تھے۔ راستہ کچا تھا اور کھیتوں کے درمیان میں سے گزرتا تھا۔ ان کے پاس روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، صرف 2 یا 3 لالٹینیں تھیں۔ پروگرام کے مطابق وہ 5-5:30 بجے واپس روانہ ہونا چاہتے تھے، لیکن لڑکی والوں کے اصرار پر انہیں رات کے کھانے کے لیے رکنا پڑا اور یوں رخصت ہوتے ہوتے 8 بج گئے۔ عورتیں زیادہ تر بیل گاڑیوں پر سوار تھیں اور ڈھولک پر گیت گاتی ہوئی آ رہی تھیں۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکے تو درختوں کے جھنڈ میں چھپے ہوئے گھڑ سوار
ڈاکو جو بندوقوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے فائرنگ کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ بارات میں ایک دم افراتفری پھیل گئی۔ کچھ نوجوانوں نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ڈاکو چند منٹوں میں اپنی کارروائی مکمل کر کے تاریکی میں غائب ہو گئے۔ اتنے ہی عرصے میں وہ بارات کے اندر کوہرام بپا کر گئے تھے۔ عورتوں کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی، زخمی الگ تڑپ رہے تھے۔ کچھ عورتیں یہ شور مچا رہی تھیں کہ دلہن کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دلہن ڈولی میں بے ہوش پڑی تھی اور ایک دوسری لڑکی جو دلہن کے ساتھ ڈولی میں بیٹھی تھی غائب تھی۔ دلہا جو گھوڑے پر سوار تھا ڈاکو کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اسماعیل نے مزید بتایا کہ ڈاکو کچھ سامان لوٹ کر لے گئے تھے مگر خوش قسمتی سے زیورات والا ٹرنک محفوظ تھا۔ میں نے پوچھا کیا تم لوگ ڈاکو کو پہچان سکتے ہو؟ اسماعیل کے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا نہیں جی، کسی نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی، ایک تو وہاں اندھیرا تھا اور دوسرے ڈاکوؤں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا۔ اس علاقے میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی مگر وہاں گھڑ سوار ڈاکوؤں کا کوئی گروہ نہیں تھا۔ شاید وہ ڈاکو کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور گزرتے گزرتے اپنا کام کر گئے تھے۔ میں نے اسماعیل اور فرید الدین سے کہا کہ وہ اچھی طرح اپنے سامان کا جائزہ لیں اور مجھے صحیح بتائیں کہ کیا کچھ چوری ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر سامان چیک کیا اور 10-15 منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے چہروں پر حیرت چسپاں تھی۔ اور جناب کوئی خاص چیز چوری نہیں ہوئی؟ محمد اسماعیل نے کہا قیمتی سامان سب محفوظ ہے۔ عام چیز کیا چوری ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دراصل کوئی چیز بھی چوری نہیں ہوئی، ایک نوجوان نے کہا، سب سامان محفوظ ہے۔ میرے ذہن میں طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر چیز چوری نہیں ہوئی تو ڈاکوؤں کے حملے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف دلہا کو قتل کرنے اور ایک لڑکی کو اغوا کرنے آئے تھے؟ میں نے پوچھا جس لڑکی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے وہ کون تھی؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اسماعیل عورتوں کے پاس گیا اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد ایک 12-13 سالہ لڑکے کو بازو سے پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ بولا جناب وہ لڑکی اس لڑکے کی بہن تھی، اس کا نام ابرار حسین ہے۔ ابرار حسین ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں برخودار، ہم نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی روانہ کر دی ہے۔ میں نے لڑکے کو تسلی دی، تمہاری بہن جلد واپس آ جائے گی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام زہرا بی بی ہے۔ لڑکے نے روتے ہوئے جواب دیا، میری ایک ہی بہن تھی، خدا ڈاکوؤں کا کھانا خراب کرے، ان کو مرگی پڑے، کفن نصیب نہ ہو کتوں کو۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کا نام دلدار حسین تھا۔ میں نے فرید الدین سے پوچھا، فرید الدین کیا یہ لڑکا تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے؟ امداد علی میرا خالو ہے جی۔ لڑکے نے کہا، زہرا کو ووٹی کے ساتھ جانے کا شوق تھا، ماں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ زبردستی ڈولی میں بیٹھ گئی، مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ محمد اسماعیل نے بتایا کہ امداد علی دلہن کے باپ کا نام ہے، یعنی اغوا ہونے والی لڑکی زہرا بی بی دلہن کی خالہ بہن تھی۔ میں نے ابرار سے پوچھا، برخودار جب ڈاکوؤں نے تمہاری بہن کو اٹھایا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ اب میں پیچھے والی بیل گاڑی پر تھا، اس نے جواب دیا۔ میں بندوقوں کی آواز سن کر بیل گاڑی کے نیچے چھپ گیا تھا تو میں بیل گاڑی کے نیچے سے باہر آ گیا۔ اس وقت کئی لوگ زمین پر پڑے ہوئے چیخ رہے تھے۔ تمہارے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور کوئی نہیں ہے، ہم صرف 2 ہی بہن بھائی ہیں، ایک ہماری ماں ہے۔ میں نے لڑکے کو واپس بھیج دیا اور محمد اسماعیل سے کہا، یہ ڈکیتی کی واردات نہیں معلوم ہوتی۔ لو جی اور سن لو، ایک نوجوان نے جس کا نام بعد میں کبیر دین معلوم ہوا کہا، تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات ہی نہیں ہے۔ اور جناب ہمارے بھائی کی لاش باہر پڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں ہے، پھر تو آپ کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے۔ قریب کھڑے ہوئے اے ایس آئی نے کبیر دین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زیادہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوان، تم لوگ خود یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، پھر یہ ڈکیتی کی واردات کیسے ہوئی؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ کبیر دین نے کہا، ہمارا تو دماغ ہی گھما ہوا ہے۔ صبر کرو جوان، صبر کرو، اے ایس آئی نے کہا۔ سعید الدین تمہارا کیا لگتا تھا؟ چچا زاد بھائی تھا، بڑا سونا جوان تھا، ہم تو بالکل ہی لٹ گئے۔ کچھ کرو جناب۔ وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے سارا قصور ہمارا ہو۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور کہا، تمہارے جسم پر تو خراش بھی نظر نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کو دیکھ کر تم بھی بیل گاڑی کے نیچے چھپ گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے کر کے بولا، ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تم ذرا صبر کرو اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ اسماعیل، دلہن کی بیل گاڑی پر کتنی لڑکیاں تھیں؟ 4 یا 5 ہوں گی، اسماعیل نے جواب دیا۔ ایک تو میری بہن، اس کی بیٹی سکینہ تھی، 2 یا 3 لڑکیاں اور ہوں گی، ایک زہرا بی بی تھی جو ڈولی کے اندر تھی۔ ان عورتوں کو دلہن سمیت اندر میرے کمرے میں لے آؤ، میں نے کہا، میں ان سے چند سوالات کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کبیر دین نے کہا، ہم لوگ اتنے بغیرت نہیں ہیں، ہماری عورتیں کسی سے بات نہیں کرتی۔ 2 نوجوان اور آگے بڑھے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ فرید الدین، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟
میں نے مقتول دلہا کے باپ سے کہا، یہ قتل اور اغوا کا کیس ہے، ہمیں تفتیش تو کرنا ہی پڑے گی، بارات میں شامل تمام لوگ واردات کے یعنی گواہ ہیں، تم سب کو گواہی دینا پڑے گی۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا، چند سپاہیوں کو ساتھ لو، براتیوں کے بیانات قلم بند کرنے شروع کرو، اور دیکھو کوئی شخص بیان دیے بغیر نہ جائے۔ پہلے سب کی فہرست تیار کرو، عورتوں کے بیانات بھی قلم بند کرو اور مردوں کے بھی۔ جلدی کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کام کرو۔ فرید الدین میرا موڈ دیکھ کر بولا، ملک صاحب آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حوالدار سے کہا، عورتوں کو ادھر کمرے میں بٹھا دو، ان کا بیان بعد میں لیا جائے گا، پہلے مردوں کا بیان لو، اور دیکھو یہ سب پابندے گواہ ہیں، کوئی آدمی ادھر ادھر نہ ہو۔ ایک بوڑھا آدمی کبیر دین اس کے ساتھیوں کو ڈانٹنے لگا، بولا، اوئے سدائیا، تجھے کیا پتا قانونی کاروائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ تیرے تایا کی حویلی نہیں، تھانہ ہے، تھانہ۔ دیکھتا نہیں تھانے دار صاحب اپنی نیند خراب کر کے یہاں آئے ہیں، چل اٹھ معافی مانگ ملک صاحب سے۔ اتنے میں محمد اسماعیل دلہن سمیت 4 عورتوں کو میرے پاس لے آیا۔ ایک عمر رسیدہ عورت تھی جو دلہن کی ساس تھی، دوسری اس کی بیٹی سکینہ تھی، دلہن کا نام فہمیدہ تھا، چوتھی لڑکی کا نام سلیمہ تھا، اور وہ کبیر دین کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ چاروں رو رہی تھیں۔ سب سے خراب حالت دلہن اور اس کی ساس کی تھی، ایک بیٹے سے محروم ہو گئی تھی اور دوسری شوہر سے۔ ان کی حالت بیان دینے کے قابل نہیں تھی۔ اسماعیل، اب ان کو لے جاؤ۔ میں نے کہا، فی الحال انہیں آرام کی ضرورت ہے، میں کل کسی وقت ان کا بیان لینے کے لیے آؤں گا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، اسماعیل نے کہا، ہم تو آپ کے حکم کے بندے ہیں۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے باہر بھجوا دی اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے واردات کی رپورٹ علاقے کے ایس پی کو بھجوا دی، لیکن میرا خیال ہے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اس دفتری کارروائی کا ذکر آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر میں حذف کر رہا ہوں۔ تفتیش کے دوران ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سی باضابطہ اور بے ضابطہ کارروائیاں کرنی پڑتی، لیکن جب جرم کا سراغ مل جاتا ہے تو آدھی سے زیادہ کارروائیاں غیر ضروری اور غیر دلچسپ نظر آنے لگتی ہیں۔ جو پارٹی میں نے ڈاکوؤں کے پیچھے روانہ کی تھی وہ ناکام واپس آ گئی۔ اے ایس آئی نے مجھے بتایا کہ ڈاکوؤں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم نے آس پاس کے تمام گاؤں دیکھ ڈالے ہیں، اس نے رپورٹ دیتے ہوئے۔ ہم نے ہر گاؤں کے نمبردار سمجھدار لوگوں سے بات کی ہے، اپنے مخبروں سے بھی پوچھا ہے، مگر کسی نے گھڑ سوار ڈاکوؤں کا گروہ نہیں دیکھا۔ سب نے یہی خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ڈاکو کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوں گے۔ چنی وال سے کیا پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ چنی وال اس گاؤں کا نام تھا جہاں بارات گئی تھی، اور وہاں میں نے سب سے پہلے نمبردار کو جگایا، اسے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد اس کے ہمراہ لڑکی کے والدین کے گھر پہنچا۔ دلہا کے قتل کی خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں شور مچ گیا۔ ان لوگوں نے بھی ڈاکوؤں کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس نے بتایا، براتیوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی ہے۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں نے ان کے سامان کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی خاندانی دشمنی کے تحت کی گئی ہے۔ دلہا کا قتل اور ڈولی میں سے لڑکی کا اغوا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حملہ ور ڈاکو نہیں تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ در حقیقت دلہن کو اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن اندھیرے اور افراتفری کی وجہ سے انہوں نے زہرا کو اٹھا لیا۔ ملک صاحب، آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ اے ایس آئی نے کہا، یہ تو واقعی بڑا سیدھا کیس معلوم ہوتا ہے۔ یا تو یہ خاندانی دشمنی کا کیس ہے یا عشق و محبت کا چکر ہے۔ اگر وہ عشق و محبت کا معاملہ تھا تو اس میں یقیناً کوئی صاحب حیثیت شخص ملوث تھا، کیونکہ نصف درجن گھوڑوں اور نصف درجن حملہ وروں کا بندوبست کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ گھوڑا سوار کرائے کے بدماش بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ وہ علاقے کے ہسٹری شیٹروں کو تھانے بلا کر ان سے پوچھ گچھ کرے، اور اگر مناسب سمجھے تو ان کی پھینٹی شنٹی بھی لگائے۔ دوپہر کے وقت ایک بوڑھی اور پریشان حال عورت تھانے میں آئی۔ اس کے ساتھ ایک معمر شخص اور ایک نومر لڑکا بھی تھا۔ لڑکے کو میں نے فوراً پہچان لیا، اسے میں رات کو بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کا نام ابرار حسین تھا اور اغوا ہونے والی لڑکی زہرا بی بی کا بھائی تھا۔ معمر شخص نے اپنا نام چودھری صابر حسین بتایا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، یہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہے، فاطمہ بی بی اس کا نام ہے۔ اس کی جوان بیٹی زہرا بی بی کو کل رات ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہم آپ کے پاس فریادی بن کر آئے ہیں۔ زہرا کے اغوا کی وجہ سے ہمارے گھر میں ماتم بپا ہے۔ تھانے دار صاحب، میں تو جیتے جی مر گئی ہوں۔ فاطمہ بی بی اپنا دامن پھیلا کر بولی، ظالموں کو میری بیٹی کے سوا کوئی لڑکی نظر نہ آئی۔ میں تو پہلے ہی بڑی دکھی تھی، ایک ہی بیٹی تھی میری، کسی اور لڑکی کو کیوں نہ اٹھا لیا انہوں نے۔ میری بیٹی کو کسی طرح واپس لے آئیں، میں آپ کو زندگی بھر دعائیں دوں گی، جو توفیق ہوگی وہ آپ کی جھولی میں ڈال دوں گی۔ اس کی حالت خاصی قابل رحم تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہر چیز میرے اختیار میں تھی، میں جب چاہوں ڈاکوؤں کو پکڑ سکتا ہوں اور اس کی بیٹی کو بازیاب کر سکتا ہوں۔ ماں جی، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں آپ کی بیٹی کا جلد کوئی سراغ مل جائے، اور کچھ لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی کام کی تنخواہ لیتے ہیں۔ فاطمہ بی بی کی معروضات سننے کے بعد میں دوبارہ صابر حسین کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا بغور جائزہ لیا۔
شکل و شباہت اور رنگ و روپ سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا فارغ البال اور کھاتا پیتا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی اور مونچھیں بھی، لیکن مونچھیں داڑھی کے مقابلے میں زیادہ نمایاں تھی اور کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ واضح طور پر وہ خاصا روب داب رکھنے والا آدمی تھا۔ آپ زہرا بی بی کے چچا ہیں؟ میں نے اس سے کہا۔ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ میں زہرا بی بی کا تایا ہوں۔ اس نے کہا، چودھری دلدار میرا چھوٹا بھائی تھا۔ اس علاقے میں اپنی تھوڑی سی زمینیں ہیں اور یہی ہمارا کاروبار ہے۔ ہم لوگ جدی پشتی زمیندار ہیں۔ آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی لیکن آپ نے پہچانا نہیں۔ ہمیں روزانہ 20 لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، کچھ یاد رہ جاتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، اس واردات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی ڈاکوؤں کا کام ہے یا خاندانی دشمنی کا کوئی معاملہ ہے؟ ملک صاحب، ہم اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم پر بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ویسے آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ اس واردات میں ڈاکوؤں کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ ابھی تک جو واقعات ہمارے سامنے آئے ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کارروائی انتقام لینے کے لیے کی گئی ہے۔ آپ یہ بات سن چکے ہوں گے کہ حملہ آوروں نے کسی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر اس کارروائی کا مقصد ڈکیتی ہوتا تو حملہ آور لڑکی کو اٹھانے کی بجائے زیورات کا ٹرنک اٹھاتے۔ لہٰذا آپ سوچ کر میرے سوال کا جواب دیں۔ اس کارروائی میں مجھے دشمنی صاف نظر آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ خاندانی دشمنی ہو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ملک صاحب، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں کبھی اتنی سنگین واردات نہیں ہوئی۔ آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ویسے اللہ کے فضل سے اس علاقے میں ہماری بڑی عزت ہے۔ آج تک کسی نے میلی آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ آپ کا کسی سے کوئی زمین یا جائیداد کا جھگڑا تو نہیں ہے؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی اتنی بڑی جرت نہیں کی۔ وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ میں نے اسے تاکید کی کہ اگر اسے کسی شخص پر شک ہو تو ہمیں فوراً اطلاع دے تاکہ مناسب کارروائی کی جا سکے۔ اگلی صبح میں دلہن کا بیان لینے کے لیے فرید الدین کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا کہ وہ واردات ناکام محبت کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ دلہا کا قتل اور دلہن کے اغوا کی کوشش اس طرف واضح اشارہ کرتی تھی۔ فرید الدین ان لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا جو تعزیت کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور کہا، میں دلہن کا بیان لینے آیا ہوں اور یہ بیان میں علیحدگی میں لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو ہمارے گھر میں بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ گھر کے اندر عورتیں بھری ہوئی ہیں اور سچ پوچھیں تو دلہن بیان دینے کے قابل نہیں ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ اور اب وہ دلہن کہاں رہی؟ اس کا سہاگ تو اجڑ گیا۔ اس کی آواز رند گئی۔ آپ 2-4 روز کے بعد آ جائیں۔ فرید صاحب، ایک لڑکی ابھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے، میں نے، اور جب تک کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہیں آتا ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہم لڑکی کو تھانے میں بھی بلا سکتے تھے، اب تفتیش میں روک نہ بنے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، عورتوں سے مشورہ کرنے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ایک نوجوان میرے قریب آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سنا ہے آپ لڑکی کا بیان لینا چاہتے ہیں؟ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی اور اچھے مضبوط جسم کا مالک کا نوجوان تھا۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر پھر بھی اس کا چہرہ کچھ مانوس سا محسوس ہوا۔ اس کا بولنے کا انداز قدرے تحکمانہ تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا اور پوچھا، تمہارا نام کیا جوان؟ اس نے گردن پھلا کر جواب دیا، چودھری منظور علی، اور سرکار کا نام؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو۔ اچھا، آپ فہمیدہ کی بات کر رہے ہیں، وہ میری چچا زاد ہے، منظور علی نے کہا۔ ہم اسے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا اب ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میرا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جب بندہ ہی نہیں رہا تو پھر تعلق واسطہ کیسا؟ کیوں جناب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس نے لڑکی کے سسرال والوں کا ہنسی حکارت سے ذکر کیا تھا۔ کسی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ اس بات پر وہاں بدمزگی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، منظور علی، تم نے بات تو بڑی غلط کی ہے، لیکن میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا، بولا، ملک صاحب برا نہ منائیں، میں اب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فہمیدہ سیدھی سادی اور کمزور لڑکی ہے، اس کے ساتھ کوئی لمبی کہانی نہ ڈال دینا۔ اچھا بھائی، میں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اب تم ہمیں تھانے داری کرنا سکھاؤ گے؟ وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ویسے کام آپ کا بڑا شاہی قسم کا ہے، جس کو جی چاہا پکڑ لیا اور جوتے کھڑکا کر سر پولا کر دیا۔ اگر یہ ذمہ داری کا چکر نہ ہوتا تو میں بھی تھانے دار بن جاتا۔ تم تو بنے بنائے تھانے دار ہو۔ میں نے اسے الو بنایا، بس وردی اور کرسی کی کمی ہے۔ وہ سمجھا میں اس کے اثر میں آ گیا ہوں اور میرا ہاتھ دبا کر بولا، آپ ذرا ادھر سے فارغ ہو جائیں، آپ کے ساتھ کچھ پرائیویٹ سلسلہ جنبانی کرنا ہے۔ ہم تو جناب جی اور جینے دو کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ اتنے میں فرید الدین واپس آ کر بولا، آئے ملک صاحب، میں نے کمرہ خالی کرا لیا۔ منظور علی نے فرید الدین سے کہا، چاچا جی، ملک صاحب اپنے خاص آدمی ہیں، یہ یہاں سے ناراض نہیں جانے چاہیے، کیا سمجھے آپ؟ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیں۔
फरीद उद्दीन ने होंठ भींचकर मंजूर अली की तरफ देखा और गहरा सांस लेकर रह गया। वाज़ेह तौर पर उसे मंजूर अली का तर्ज तकल्लुम सख्त नागवार गुजरा था, लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। वो मेरी रहनुमाई करता हुआ मकान के पिछले हिस्से में पहुंच गया। मंजूर अली का रवैया आपके साथ कुछ ठीक नहीं है, मैंने कहा। बड़ी अकड़ पाई जाती है उस लड़के के अंदर। जी हाँ, दौलत अजीब अजीब रंग दिखाती है। ये लड़का फहमीदा। उसने बात अधूरी छोड़ दी और एक दरवाजा खोलते हुए बोला, अंदर तशरीफ ले आए। वो एक छोटा सा नीम तारीख कमरा था जिसमें सूंधी सूंधी बू फैली हुई थी। एक कोने में चारपाई रखी थी जिस पर दुल्हन के अलावा फरीदुद्दीन की बीवी साबरा बेगम और उसकी बेटी सकीना भी बैठी थी। दुल्हन अकेले में घबरा रही थी, फरीदुद्दीन ने कहा, इसलिए मेरी बीवी और बेटी साथ बैठ गई हैं। मेरे बैठने के लिए कुर्सी रखी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया और चंद लम्हों तक साबरा बेगम से सरसरी नौयत के सवालात करता रहा। उसके बाद मैंने उसे उसकी बेटी को बाहर जाने के लिए कहा। दोनों नागवारी के साथ उठकर बाहर चली गई। मैंने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। फहमीदा घबराकर बोली, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? दरवाजा मैंने इसलिए बंद कर दिया है कि कोई हमारी बातें ना सुन सके। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ प्राइवेट बातें करना चाहता हूँ। तुम ये पसंद नहीं करोगी कि दूसरे ये बातें सुने। वो घूंघट ओढ़े घुटनों में सर दिए बैठी थी। मैं उसके तासुरात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे शौहर के कत्ल पर अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मुझे इसलिए भी इस पर अफसोस है कि ये वारदात मेरे इलाके में हुई है। हम बहुत जल्द डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे और तुम्हारी सहेली जहरा को भी बरामद कर लेंगे। जब डाकुओं ने डोली के अंदर से जहरा को उठाया था उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? मेरा मतलब है, कोई बात भी की थी या चुपचाप अपना काम करके वापस चले गए थे? मुझे कुछ याद नहीं, फहमीदा ने जवाब दिया। मैंने गोलियां चलने और चीखने की आवाजें सुनी थी। फिर इतना याद है कि किसी ने बड़े जोर से डोली का पर्दा हटाया था। इसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जिस शख्स ने डोली का पर्दा हटाया था, तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे तो अपना भी होश नहीं रहा था। कुछ लोगों का ख्याल है कि डाकू तुम्हें अगवा करना चाहते थे मगर गलती से जहरा को उठाकर ले गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे क्या पता कि वो किसको अगवा करने आए थे। जिसने ये कहा है आप उसी से इसके बारे में पूछें। वो हाथ से तेज लहजे में बात करती थी। मैंने अंदाजा लगाया कि उसे अपने शौहर की मौत का कोई अफसोस नहीं था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि डाकुओं को इस काम के पैसे मिले थे। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसके मिजाज का अंदाजा लगाते हुए कहा, कहते हैं जोड़ी अल्लाह मिलाता है और अगर बंदे कोई बेजोड़ रिश्ता तय कर दें तो अल्लाह उसे खत्म भी कर देता है। वो ये बात सुनकर चौंक गई और नकाब उलटकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसका हुस्न देखकर दंग रह गया। मुझे यूं लगा जैसे उसके नकाब उलटने के साथ ही कमरा रोशन हो गया हो। उसका मुंह हैरत के बायस खुल गया था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों की सहर अंगेजी ने मुझे लम्हा भर के लिए मबहूत कर दिया था। ये आप क्या कह रही हैं? उसने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। बात बातें ऐसी होती है जिनका इजहार करते हुए आदमी घबराता है। मैंने कहा, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर मौजूद होती है। मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि तुम्हारा और सईद का कोई जोड़ नहीं था। मालूम होता है कि तुम्हारी कोई दुआ कबूल हो गई है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के हक में बददुआ करूं? उसने कहा, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। एक बात तो बताओ, क्या ये रिश्ता तुम्हारी रजामंदी से हुआ था? हाँ, लड़कियों की रजामंदी की आजकल कौन परवाह करता है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसका मतलब मैंने ये निकाला कि वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। मैंने पूछा, क्या ये रिश्ता तुम्हारी माँ ने किया था? माँ ही तो नहीं है। उसके मुंह से निकला, माँ होती तो उसने जितनी तेजी से बात शुरू की थी उतनी तेजी से खत्म कर दी। ताहम मेरे इस खदशे की तस्दीक हो गई थी कि रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर हुआ था। एक सवाल बार बार मेरी जुबान पर आ रहा था मगर मुझे मालूम था कि वो उसका जवाब कभी भी नहीं देगी। फिर भी मैं सवाल किए बगैर रह ना सका। मैंने कहा, ये बात तो सभी जानते हैं कि माँ बाप अमूमन औलाद की पसंद की परवाह नहीं करते। उनके फैसलों मसलहतों के पाबंद होते हैं। वो नौजवानों के जज्बात की नज़ाकत को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ नौजवान अपनी मर्जी मनवाने का फन खूब जानते हैं। लेकिन मालूम होता है कि तुम्हें ये फन नहीं आता। पता नहीं अब क्या कहना चाहते हैं। मेरा मतलब है, अगर तुम कोशिश करती तो घर वालों को ये एहसास दिला सकती थी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। उसने कुछ कहना चाहा मगर अपनी ख्वाहिश को अल्फाज का जामा ना पहना सकी। बिलाखिर मैंने वो सवाल कर ही डाला जो मेरी जुबान पर अटका हुआ था, क्या मैं उस शख्स का नाम जान सकता हूँ जिसे तुम पसंद करती हो? उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। बोली, मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करती। दरवाजे की तरफ से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। गालबन कुछ औरतें अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा मैं जाने के लिए खड़ा हो गया और कहा, मैं किसी वक्त आकर तुम्हारा तहरीरी बयान ले जाऊंगा। तुम कितने दिन और यहाँ रहोगी? पता नहीं, उसने जवाब दिया, इसका फैसला तो बड़े ही करेंगे। तुम्हारे ताया का लड़का मंजूर अली मुझे मिला था। वो कह रहा था कि तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने महसूस किया कि मंजूर अली का नाम सुनकर उसके चेहरे पर चमक सी पैदा हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। उसने कहा, जो बड़े कहेंगे वही करना पड़ेगा। वैसे वापस तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी?
لڑکی کے رویے سے دو باتیں ذہن میں آتی تھی. پہلی تو یہ کہ اسے اپنے شوہر کی موت کا کوئی خاص صدمہ نہیں تھا کیونکہ وہ شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی. واپس جانے سے پہلے میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی لیکن کوئی نتیجہ خیز بات معلوم نہ ہوئی، اس لیے میں اس کا ذکر چھوڑتا ہوں. جب میں مکان سے باہر نکلا تو ایک شخص جس کا رنگ کالا تھا اور منہ پر چیچک کے داغ تھے میرے قریب آیا، جھک کر مجھے سلام کیا. اس نے میلے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اچھے کردار کا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا. جناب چودھری منظور ہوری آپ کے لیے ہی پیغام چھڑ گئے ہیں. وہ خود کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے تو اس کے ساتھ بہت ضروری کام تھا. وہ تو ادھر زمینوں پر چلے گئے ہیں، ان کو ساکے کا کوئی ضروری پیغام ملا تھا. اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی ڈب سے ایک پوٹلی نکال کر میری طرف بڑھائی. چودھری صاحب یہ نجرانہ آپ کے لیے دے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ باقی باتیں زبانی ہوں گی. میں بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ وہ پوٹلی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. میں حیران ہوا کہ منظور علی میرے لیے نذرانہ کیوں چھوڑ گیا تھا. کیا وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا یا میری حمایت اور ہمدردی حاصل کرنا چاہتا تھا؟ میں نے سوچا اگر میں نے وہ پوٹلی رکھ لی تو لازماً منظور علی مجھ پر اعتماد کرنے لگے گا اور شاید مجھے اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم ہو جائیں. میں نے اس چیچک روح شخص سے پوٹلی لے لی اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پیرو ہے جناب. اس نے عادتاً ہاتھ جوڑے. کوئی خدمت میرے لائق ہو تو حکم کریں. کام کیا کرتے ہو پیرو؟ موچیوں جناب، جوتیاں کاٹتا ہوں. منظور علی نے بتایا نہیں کہ ساکے نے اسے کیوں بلایا؟ میں نے پوچھا. یہ ساکا کون ہے؟ نہ جناب، اس نے عاجزی سے کہا. کمی کمی لوگ چودھریوں سے سوال نہیں کرتے. ساکا چودھری ہوراندہ یار بیلی ہے. یہ تو مجھے پتا نہیں کہ اس نے چودھری منظور کو کیوں بلایا تھا. وہ چودھری ہوری بڑے گھبرائے ہوئے تھے. اچانک مجھے یاد آیا کہ محمد اسحاق عرف ساکا اس علاقے کا ایک بدنام شخص تھا. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے منظور علی کو کیوں بلایا تھا. میں نے پیرو سے کچھ اور سوالات کیے اور اسے فارغ کر دیا. تھانے پہنچ کر میں نے فوراً ایک پولیس پارٹی تیار کی اور منظور علی کی زمینوں کی طرف روانہ ہو گیا. میرے ساتھ ایک اے ایس آئی اور چند سپاہی تھے. سپاہی سائیکلوں پر سوار تھے، میں اور اے ایس آئی گھوڑوں پر سوار تھے. مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا. میرا خیال ہے کہ منظور علی کا ڈیرا وہاں سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا. آبادی سے نکل کر ہم کھیتوں میں داخل ہو گئے. کچھ دور جانے کے بعد ہمیں 2 دیہاتی نظر آئے جو دور سے دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے. انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ رکھے تھے اور دھوتیاں سنبھالتے ہوئے ناہموار زمین پر دوڑ رہے تھے. وہ زور زور سے ہاتھ ہلا کر ہمیں آوازیں دے رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ دیہاتی بڑے پریشان لگ رہے ہیں. میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ آگے جا کر پتہ کرے اور اپنے گھوڑے روک دیے. سپاہی سائیکل چلاتا ہوا دیہاتیوں کے قریب جا پہنچا. میں نے دیکھا کہ دیہاتی تیز تیز باتیں کرنے لگے. وہ بار بار پیچھے کی طرف اشارہ کرتے تھے. سپاہی نے ان کی بات سننے کے بعد ہمیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا. میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ معمولی قسم کی نہیں ہے. ہم نے گھوڑوں کو ایڑے لگائی اور کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے دیہاتیوں کے قریب پہنچ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. سپاہی نے کہا یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ اس نالے کے پرلی طرف کسی عورت کی لاش پڑی ہے. یہ سن کر میں پریشان ہو گیا. میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ لاش زہرا کی نہ ہو. مذکورہ جگہ وہاں سے 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی. ہم چند منٹوں کے اندر وہاں پہنچ گئے. لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی جو جھاڑیوں کے درمیان پڑی تھی. وہاں اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور نالے سے رسنے والا پانی بھی کھڑا تھا. لاش کا کچھ حصہ پانی میں تھا مگر پوری طرح ڈوبا ہوا نہیں تھا. اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات پائے جاتے تھے. ہم میں سے کسی نے بھی زہرا بی بی کو نہیں دیکھا تھا، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زہرا ہی ہو سکتی تھی اور میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا. تھوڑی دیر کے اندر وہ خبر بستی میں پہنچ گئی اور وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی. اس کام میں 2.5-3 گھنٹے صرف ہو گئے. میں یہ بھول گیا تھا کہ ہم محمد اسحاق عرف ساکے کی تلاش میں ادھر آئے تھے. جب ہم واپس جانے لگے تو اے ایس آئی نے کہا ملک صاحب کیوں نہ جاتے جاتے ایک نظر چودھری صابر علی کے ڈیرے پر بھی ڈال دیں. اس کا ڈیرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. میں نے اس کی بات سن کر گھوڑے کا رخ چودھری صابر علی کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا. وہاں چند کچے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک مویشیوں کا باڑا تھا. باڑے کے اندر چند بھینسیں اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے. ایک کونے میں 2 آدمی مشین پر مویشیوں کا چارہ کاٹ رہے تھے. ایک آدمی کھیتوں میں کام کرتا دکھائی دیا. جو آدمی چارہ کاٹ رہے تھے وہ کام روک کر ہماری طرف دیکھنے لگے. ان کے چہروں پر فکر مندی نظر آنے لگی تھی. میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی ہماری طرف آئیں گے لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی. میں نے انہیں آواز دی اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں کچھ بات کی اور ڈرتے ڈرتے ہمارے قریب پہنچ گئے. کیوں بھائی، تم ہم سے ڈر رہے ہو یا ہمارے گھوڑوں سے؟ اے ایس آئی نے پوچھا. ان میں سے ایک جو قدرے بڑی عمر کا تھا بولا حضور سچ پوچھیں تو ڈر آپ کی وردی سے لگتا ہے. شریف آدمیوں کو اس وردی سے نہیں ڈرنا چاہیے. میں نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ آج اس کو غلام فرید کہتے ہیں سرکار. کوئی لسی پانی کا انتظام کریں جناب. پہلے یہ بتاؤ چودھری منظور علی کہاں ہے؟
اور سرکار چھوٹے چودھری صاحب تو یہاں نہیں ہیں، وہ ادھر آئے تو تھے مگر اسی وقت واپس چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا ساکے کو جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں سرکار، چھوٹے چودھری صاحب بھی اسی کا پوچھ رہے تھے مگر وہ ادھر نہیں تھا۔ ذرا یہ کوٹریاں تو کھول کے دکھاؤ۔ ان کوٹریوں میں تو کچھ نہیں ہے سرکار، غلام فرید نے کہا، یہ تو خالی پڑی ہیں۔ یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا، ان میں کون رہتا ہے؟ اور رہتا کوئی نہیں ہے، ہم لوگوں کے منجی بسترے اندر پڑے ہیں، کچھ سامان پڑا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے ڈب سے چابیاں نکالی اور تینوں کمرے کھول دیے۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور باری باری تینوں کمروں کا جائزہ لیا۔ اندر چند چارپائیاں، خالی بوریاں، کچھ آلات زراعت اور ایسا ہی کچھ اور سامان پڑا تھا۔ ان نیم تاریک سیلن زدہ کمروں میں خاصی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کمرے کے باہر لکڑی کے سٹینڈ پر 3 پرانے گھڑے رکھے تھے۔ کمروں کا جائزہ لینے کے بعد میں باہر آ گیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس وقت سائے لمبے ہو رہے تھے اور ماحول پر پرندوں کا ملا جلا شور پھیلا ہوا تھا۔ داہنی طرف کچھ فاصلے پر بھوسے کے 2 ڈھیر نظر آ رہے تھے جن کے اوپر مٹی کی تہ چڑھا دی گئی تھی۔ ان کی اونچائی 15-16 فٹ کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ایک ڈھیر چاروں طرف سے بند تھا، دوسرے کی ایک سائیڈ کھلی ہوئی تھی اور اندر سے بھوسا نکالا جا چکا تھا۔ میں نے ادھر سے نظر ہٹا کر غلام فرید کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ وثاقہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ پتہ نہیں جی، میں نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ جانتا تو ہوں پر وہ ادھر کبھی نہیں آیا۔ چھوٹے چودھری ہوری کہہ رہے تھے کہ اس نے انہیں ادھر بلایا تھا مگر ان کو بلا کر آپ غائب ہو گیا۔ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ جدھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے۔ میں جس وقت غلام فرید سے باتیں کر رہا تھا اس وقت ASI گھوڑے پر سوار ہو کر آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں اس کی تیز آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو وہ مجھے بھوسے کے اس ڈھیر کے پاس کھڑا نظر آیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ملک صاحب جلدی سے ادھر آئیں، اس نے آواز لگائی، یہاں کسی کی لاش پڑی ہے۔ میں نے ایک گھوڑا غلام فرید کے ساتھی کے سپرد کیا اور دوڑتا ہوا ASI کے قریب پہنچ گیا۔ بھوسے کے ڈھیر کے نیچے واقعی ایک لاش پڑی تھی، اس کے جسم کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے اسے مل کر باہر نکالا اور کھلی جگہ پر لٹا دیا۔ یہ تو ساکے کی لاش ہے سرکار، غلام فرید نے کہا، اسے کس نے قتل کر دیا؟ ہاں، وہ محمد اسحاق عرف ساکے کی لاش تھی۔ اس کے جسم پر گولیوں کے 5 یا 6 نشان تھے۔ جس کسی نے اسے قتل کیا تھا وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے 1 یا 2 گولیوں پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ غصے میں پورا میگزین خالی کر دیا تھا۔ میں نے غلام فرید سے پوچھا، غلام فرید صحیح بتاؤ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تم دونوں کب سے یہاں موجود ہو؟ میں نے پوچھا۔ سرکار ہم صبح سے ادھر ہی ہیں، دوپہر کے وقت روٹی کھانے ادھر گاؤں میں چلے گئے تھے۔ تم نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، نہیں جی، ہم نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بے شک حیدر سے پوچھ لیں۔ حیدر اس کے ساتھی کا نام تھا، وہ گھوڑے کی باگ پکڑے وہاں پہنچ گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ اس نے گولیاں چلنے کی آواز نہیں سنی۔ میں نے تھانے سے آدمی بلوائے، ضابطے کی کارروائی مکمل کی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور غلام فرید اور حیدر کو لے کر حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز میں نے ایک ASI کو اس علاقے میں جہاں سے ساکے اور زہرا بی بی کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں تفتیش کے لیے روانہ کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے خاصی لمبی چوڑی کارروائی کی تھی، لیکن میں آپ کی بوریت کے خیال سے اس کا ذکر نہیں کر رہا دوپہر کے بعد میں نے منظور علی کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے بلوا لیا۔ اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نے باہر بٹھا دیا۔ ایک ضمنی بات بتا دوں کہ 3 آدمیوں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی کو میں نے تفتیش کے لیے چنی وال بھیج رکھا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ ہماری تفتیش کچھ آگے بڑھی تھی۔ اب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ منظور علی کو ساکے نے کیوں بلایا تھا اور اس کے قتل میں کس کا ہاتھ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ منظور علی کے چہرے پر پہلے جیسی خود اعتمادی نہیں تھی، تاہم بظاہر وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، منظور علی، میں نے تمہیں گپ شپ کے لیے بلایا ہے، کسی بات کا برا نہ منانا۔ کل تمہارا بھیجا ہوا نذرانہ مل گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ملک صاحب، اتنی چھوٹی سی بات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہمیشہ کام آنے والے بندے ہیں، جب بھی کبھی ضرورت ہو اپنا آدمی بھیج دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر کہا، پیرو موچی نے مجھے بتایا کہ ساکے نے تمہیں ڈیرے پر بلایا تھا، کیا بات کرنا چاہتا تھا وہ تم سے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ساکے کا ذکر پسند نہیں کرے گا، لیکن میرے خیال کے برعکس اس نے ساکے کے ذکر میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں خود ہی اس سلسلے میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈکیتی کی واردات میں ساکے کا ہاتھ تھا۔ مجھے تو اس بات پر تعجب ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گزشتہ روز اسے مجید عرف جیدہ ملا تھا۔ جیدے نے اسے کہا کہ ساکا اسے زہرا بی بی کے بارے میں ملنا چاہتا ہے۔ جیدے نے یہ بھی کہا
کہ اسے زہرا بی بی زندہ سلامت واپس چاہیے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے، 5,000 روپے ساتھ لے کر جائے۔ اس زمانے میں 5,000 روپے کافی بڑی رقم تھی۔ ان دنوں سونا 60-70 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ منظور علی نے مجھے بتایا کہ اس نے جیدے کی یہ دھمکی سن کر اسے کہا، اوے جیدے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ چودھری منظور علی میرا نام ہے۔ اس علاقے میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی مائی کا لال پر نہیں مار سکتا۔ ساکے سے کہہ دینا کہ لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس پر جیدے نے کہا، چودھری پیغام میں نے پہنچا دیا، آگے تیری مرضی، جو جی میں آئے کر۔ ہمارا معاملہ تو ساکے کے ساتھ ہے، اگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو ہم اس کا پتہ صاف کر دیں گے۔ منظور علی نے جیدے کو جواب دیا، تم ساکے کو میرا پیغام پہنچا دو، میں اسے ملنے کے لیے ڈیرے پر پہنچ رہا ہوں، اسے کہہ دینا کہ زہرا کو اپنے ساتھ رکھے۔ جیدے نے کہا، اور ساکے نے یہ بھی کہا ہے کہ اکیلے آنا، اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوا تو اچھا نہ ہوگا۔ منظور علی نے تفصیل بتاتے ہوئے مزید کہا کہ وہ ساکے کا پیغام ملنے کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد ڈیرے پر پہنچ گیا، مگر اس کے آدمی نے بتایا کہ ساکا وہاں نہیں تھا، لہٰذا وہ واپس آ گیا۔ اس ساری تفصیل سے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ زہرا بی بی کو ساکے اس کے آدمیوں نے اغوا کیا تھا اور وہ منظور علی سے تاوان وصول کرنا چاہتے تھے۔ مزید باریکی سے غور کرنے پر یہ بات سامنے آتی تھی کہ لڑکی کو جیدے نے ساکے کی ہدایت پر اغوا کیا تھا۔ ساکے نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کام کا معاوضہ دے گا، لیکن ہوا یہ کہ منظور علی کے انکار کی وجہ سے ساکے نے زہرا کو قتل کر دیا اور خود جیدے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، کیونکہ اس نے جیدے کو طے شدہ معاوضہ نہیں دیا تھا۔ یہ وہ نتیجہ تھا جو منظور علی کی بیان کردہ تفصیل سے نکلتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس میں کتنی صداقت تھی۔ اس نتیجے پر سب سے بڑا اعتراض یہ وارد ہوتا تھا کہ اگر لڑکی کو پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا تھا تو اغوا کرنے والوں نے برات کو کیوں نہ لوٹا؟ ان کے پاس زیورات کے علاوہ نقد رقم اور قیمتی سامان بھی تھا۔ منظور علی نے بات ختم کرنے کے بعد جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ خود لیا اور ایک پیکٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بے تکلفی کی فضا قائم رکھنے کے لیے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ اس نے اپنا سگریٹ سلگانے کے بعد لائٹر میری طرف بڑھایا اور کہا، ملک جی، ہمارے 2 آدمی آپ کے مہمان خانے میں بند ہیں، انہیں چھٹی دے دیں، ان کے بیوی بچے بڑے پریشان ہیں۔ فکر نہیں کرو منظور علی، ان کو جلدی چھٹی مل جائے گی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ واردات ساکے اور جیدے نے کی تھی۔ ساکا تو واصل جہنم ہوا، میں جیدے اور اس کے آدمیوں کو قابو کر لوں، اس کے بعد تمہارے آدمی کو چھوڑ دوں گا، تمہیں ان کے نام تو معلوم ہوں گے۔ اس نے مجھے جیدے کے علاوہ 5 آدمیوں کے نام نوٹ کروا دیے اور تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گیا۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق زہرا کی موت ساکے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جب منظور علی کو ساکے کا پیغام ملا تھا، زہرا اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے مر چکی تھی، لہٰذا منظور علی کا یہ کہنا کہ ساکے نے زہرا کی واپسی کے عوض 5,000 روپے طلب کیے تھے بالکل غلط تھا، لہٰذا باقی ساری باتیں بھی غلط تھیں۔ اس روز ہم نے مجید عرف جیدے کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں کہا کہ اسے برات پر حملے اور اغوا کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، نہ ہی اس نے منظور علی کو ساکے کا کوئی پیغام پہنچایا تھا۔ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف منظور علی کا بیان تھا اور ایک آدمی کا بیان کافی نہیں تھا۔ جیدہ پرانا پاپی تھا اور اس سے کوئی بات اگلوانا آسان نہ تھا۔ چونکہ میں مصروف بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ جس پولیس پارٹی کو میں نے چنی وال بھیجا تھا، انہوں نے وہاں سے خاصی معلومات حاصل کی تھی۔ ایک خبر وہ یہ لائے تھے کہ مقتول سعید الدین کی بیوہ فہمیدہ پہلے منظور علی کی منگیتر تھی، لیکن بعد میں یہ منگنی توڑ دی گئی تھی۔ خبر ملنے کے بعد میرے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ منظور علی نے انتقاماً سعید الدین کو قتل کروا دیا ہو، لیکن اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ منگنی کیسے ٹوٹی تھی۔ اگر منگنی لڑکے والوں کی طرف سے توڑی گئی تھی تو پھر انتقام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے ASI اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تانگے پر چنی وال پہنچ گیا۔ چودھری صابر علی کو ہماری آمد کی خبر ہوئی تو وہ ہمیں اپنی حویلی میں لے گیا اور ہماری خاطر مدارات کے سلسلے میں اپنے ملازموں کو ادھر ادھر دوڑانے لگا۔ اس کا بیٹا منظور بھی وہاں موجود تھا اور میری آمد پر خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ میری آمد کا مقصد جاننا چاہتا تھا اور میرے ساتھ تعاون کرنے پر بہت مستعد نظر آتا تھا، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے آیا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں فہمیدہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ فہمیدہ کا باپ چودھری امداد علی اور چودھری صابر علی سگے بھائی تھے، لیکن تفتیش کرنے والے ASI نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ چودھری صابر علی کی حویلی میں 1 آدھ گھنٹہ گزارنے کے بعد میں نے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور چودھری امداد علی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی حویلی دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مالی حیثیت اپنے بھائی سے کمزور تھی۔ ایک ملازمہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے استفسار پر بتایا کہ چودھری صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ گھر میں جو کوئی بھی ہو اسے بلا لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد فہمیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور میک اپ کے بغیر زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بوڑھی ملازمہ دروازے میں بیٹھ گئی۔ ابا جی تو گھر پر نہیں ہے، میں نے ایک ملازم کو ان کا پتہ کرنے بھیجا ہے۔
میں واردات اور قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہماری اس مصیبت سے کب جان چھوٹے گی؟ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے بھی آپ کے آدمی گاؤں میں پوچھ گچھ کرنے گئے ہیں، وہ لوگوں سے ہماری اندرونی باتیں پوچھتے رہے ہیں۔ بی بی، اس واردات میں کسی اندرونی آدمی کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا، اس لیے اندرونی باتیں پوچھے بغیر مجرم تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ کیا تم یہ بات پسند کرو گی کہ تمہارے شوہر اور تمہاری خالہ بہن کے قاتل آزاد پھرتے رہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ منظور علی بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ غالباً وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے منظور علی کا ذکر مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کی اچانک خاموشی پر کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ منظور علی مجھ سے ملتا رہتا ہے، میں نے رسانیت سے کہا۔ اسی کی مخبری پر ہم نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ابھی بھی میں اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے بتایا ہے کہ پہلے تم اس کی منگیتر تھی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، یہ بات اس نے آپ کو بتائی ہے؟ ہاں، اسی نے بتائی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، ویسے حقیقت میں یہ بات ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، یہاں تو سب لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں۔ ویسے منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے منہ پھیر لیا اور ہولے سے بولی، کیا فائدہ ان باتوں کو دہرانے کا؟ ڈاکٹر اور پولیس والے جب تک پرانی باتوں کو نہ کریدیں تب تک بیماری کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس بات کے جاننے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو سکتا ہے فائدہ ہو، لیکن جاننا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک طویل تامل کے بعد کہا، دراصل کسی نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ منظور علی میرا رضائی بھائی ہے۔ اس نے بچپن میں میری ماں کا دودھ پیا ہے، حالانکہ شروع میں ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں تھی۔ میری ماں چونکہ فوت ہو چکی ہے، اس لیے اس بات کی تصدیق بھی کی جا سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، منظور علی سے تمہاری منگنی تمہاری ماں کی وفات سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں؟ باقاعدہ منگنی بعد میں ہوئی تھی، لیکن زبانی منگنی پہلے سے تھی۔ ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی منظور علی سے ہو۔ اگر اس نے منظور علی کو اپنا دودھ پلایا ہوتا تو وہ یہ خواہش کبھی نہ کرتی۔ تم اس منگنی کے ٹوٹنے کا افسوس تو بہت ہوا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہولے سے کہا، افسوس تو ہونا ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منظور علی سے محبت کرتی تھی۔ کیا تمہارے باپ نے بغیر تحقیق کیے منگنی توڑ دی تھی؟ اور دراصل ابا جی کا تایا جی سے جائیداد کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو غنیمت جانا اور فتوے کے لیے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نے گواہی سن کر جھٹ فتویٰ جھاڑ دیا، لہٰذا میرا منگیتر میرا رضائی بھائی بن گیا اور میرے لیے حرام ہو گیا۔ اس فتوے پر منظور علی کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ تم سے ملتا جلتا تھا؟ پہلے منگیتر تھا اور میل جول میں احتیاط برتتا تھا، لیکن بھائی بن جانے کے بعد احتیاط کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسے منگنی ٹوٹنے کا مجھ سے بھی زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اس اثنا میں چودھری امداد علی بھی گھر پہنچ گیا۔ اس کی آواز سن کر فہمیدہ جلدی سے اٹھ گئی اور جاتے جاتے مجھے تاکید کر گئی کہ میں اس کے باپ سے اس سے ہونے والی باتوں کا ذکر نہ کروں۔ چودھری امداد علی اپنے بھائی کے مقابلے میں بہت سیدھا اور شریف آدمی نظر آتا تھا، اگرچہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، مگر چودھری صابر علی جیسی بڑی بڑی مونچھیں بھی نہیں تھیں۔ اس نے مجھے سلام کیا، خیریت پوچھی اور میرے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، چودھری صاحب، ہم زہرا بی بی اور سعید الدین کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے یہاں آئے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ ہم نے چند آدمیوں کو شبے میں گرفتار کیا ہے، مگر ابھی تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ملک صاحب، میری بات کا برا نہیں منانا، اس نے کہا، پولیس کو دوستی اور تعلق کا لحاظ کیے بغیر تفتیش کرنا چاہیے۔ دوستی درمیان میں آ جائے تو انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کسی خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں نے کہا، لیکن جب تک آپ کھل کر بات نہیں کریں گے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، میرا بھتیجا منظور یہ کہتا پھر رہا ہے کہ تھانے دار اس کی مٹھی میں ہے، وہ جس کو چاہے اندر کرا سکتا ہے اور جس کو چاہے چھڑا سکتا ہے۔ اس کی بات سے اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ اس کے اپنے بھائی سے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ چودھری صاحب، یہ بات آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا، لیکن مٹھی میں آنے والا تھانے دار نہیں ہوں میں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو منظور علی کے 2 آدمی حوالات میں بند نہ ہوتے۔ اخلاق اور چیز ہے، دوستی اور چیز ہے۔ اس کیس میں 3 آدمی قتل ہو چکے ہیں، خصوصاً زہرا بی بی اور سعید الدین کے قتل کا مجھے بہت دکھ ہے۔ زہرا کی ماں فاطمہ کا بہت برا حال ہے، اس نے کہا، بیٹی کی موت نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ چودھری صاحب، میں فاطمہ بی بی کی بیٹی کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن زہرا کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا میں نے تہیہ کر رکھا ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھ قاتلوں کی گردنوں تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی پہلے منظور علی سے منسوب تھی، کیا بتا سکتے ہیں کہ منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ملک صاحب، یہ ہے تو گھر کی بات، لیکن چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے منظور علی کے طور طریقے پسند نہیں، بہت بے ادب لڑکا ہے۔ منگنی تو ٹوٹنی ہی تھی، لیکن اللہ نے خود ہی منگنی توڑنے کا بندوبست کر دیا۔ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ منظور علی فہمیدہ کا رضائی بھائی ہے، یعنی میری بیوی کا دودھ پی چکا ہے۔ مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ چودھری امداد علی نے خود ہی یہ بات مشہور کر دی ہو۔ میں نے پوچھا، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی کہ منظور علی فہمیدہ کا رضائی بھائی ہے؟ یہ بات منظور علی کی دائی ماسی لطیفہ نے بتائی ہے، اس نے مولوی صاحب کے روبرو اس بات کی شہادت دی ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا منگنی خود بخود ٹوٹ گئی۔ منظور علی کا اس بات پر کیا رد عمل تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تو بہت شور مچایا ہوگا۔
بے ادب انسان سے اور کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس نے ہمارے خلاف بہت زہر اگلا تھا، لیکن ہم شرعی مسئلے میں کیا کر سکتے تھے؟ فتویٰ موجود ہے، آپ چاہیں تو مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ منظور علی نے کہا تھا کہ اگر فہمیدہ کی شادی اس کے ساتھ نہ ہوئی تو پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، وہ ساری عمر گھر میں بیٹھی رہے گی۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے سعید الدین کو بھی دھمکی دی تھی۔ چودھری صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ کو یہ بات فوراً ہمارے علم میں لانا چاہیے تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، بولا ملک صاحب یہ ذات برادری کا معاملہ ہے، ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ واہ چودھری صاحب واہ، مجھے تو آپ انصاف کی تلقین کرتے ہیں اور خود ذات برادری سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا کہ سچی گواہی دو، خواہ وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، اس نے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے پر بندے کبھی معاف نہیں کرتے، اس لیے بندوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، وقت آنے پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے اجازت لی اور پتہ پوچھتا ہوا ماسی لطیفہ کے گھر پہنچ گیا۔ میری دستک کے جواب میں 19-20 سال کی الہڑ سی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ دوسرے کمرے سے اس کی تیز تیز آواز سنائی دی، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، اماں اماں باہر ایک وردی والا سپاہی کھڑا ہے۔ ہائے ہائے وے ربا، میرا تے سا ہی سک گیا، جا اونتری نہ ہوئے تے۔ کسی عورت نے کہا، پوچھنا تو تھا کون ہے؟ تو آپ ہی پوچھ لے، لڑکی نے کہا، پتہ نہیں کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری تنوتوش والی عورت دروازے پر آئی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی ایک تیز ترار عورت تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے عورت سے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور ماسی لطیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر آ جائے وے تھانے دار پترا، عورت نے کہا، اور میں ہی ماسی لطیفہ ہوں، کیا کام ہے؟ وہ ایک کچا کمرہ تھا جس میں 2 چارپائیاں رکھی تھی اور کچھ سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، اس کا سن کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ ہاں پتر، دکھ کسے نہیں ہوا، لیکن بندے کو اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے، ماسی لطیفہ نے کہا۔ میں نے فاطمہ کو منع بھی کیا تھا کہ رات کا وقت ہے، لڑکی کو نہ بھیج، لیکن اس نے میری نہیں سنی۔ بس اللہ ہی معافی دے، میں نے عورت کو بے وقوف بنانے کے لیے کہا، یہی تو ساری مصیبت ہے، لوگ آج کل سیانوں کی بات پر کان نہیں دھرتے، اگر فاطمہ تمہاری بات مان لیتی تو یہ برا دن نہ دیکھتی۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، بیٹی کو آواز لگا کر بولی، ریشما نی ریشما، ادھر آ، کہاں مر گئی؟ تھانے دار پتر کے لیے کوئی لسی پانی لیا۔ لڑکی دروازے میں جھلکی دکھا کر غائب ہو گئی۔ ایک بوڑھا کھانستا ہوا اندر آیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ماسی لطیفہ نے بتایا کہ وہ اس کا چاچا تھا اور اونچا سنتا تھا۔ کچھ دیر تک میں ماسی لطیفہ کو خوش کرنے والی باتیں کرتا رہا، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ چودھری امداد علی کی بیٹی پہلے منظور علی کی منگیتر تھی، بعد میں پتا چلا کہ منظور علی نے فہمیدہ کی ماں کا دودھ پیا تھا، اس لیے منگنی ٹوٹ گئی، سنا ہے یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ وہ سمجھی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، بولی، کہتے ہیں دلوں کا ملاپ کرانا ثواب کا کام ہے۔ ملاپ کہاں ہوا؟ میں نے کہا، دولہا تو بیچارہ ملاپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماسی لطیفہ نے بے خیالی میں کہا، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، آگے اس کی قسمت۔ ہو سکتا تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا، لیکن بات پوری کرنے کے ساتھ ہی ماسی لطیفہ کے چہرے پر خفیف سی گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا، میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ تھا۔ یہ عورت کس قسم کے وعدے کی بات کر رہی تھی؟ میں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، ماسی لطیفہ تم نے سعید الدین سے کیا وعدہ کیا تھا؟ میرا سوال سن کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا، بولی، وعدہ تو کوئی نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی ایک بات کی تھی، میرا سعید الدین سے کیا واسطہ، اسے رشتہ ملے یا نہ ملے، میرا کیا واسطہ؟ میں نے چہرے پر تھانے داری روب داری کرتے ہوئے کہا، ماسی لطیفہ واسطہ تو تمہارا بڑا گہرا ہے، مجھے سب پتا ہے کہ تم نے سعید الدین سے کیا وعدہ کیا تھا، اگر سچ بتا دو گی تو سوکھی چھوٹ جاؤ گی۔ اس کی بیٹی ریشما جو لسی کا گلاس لیے دروازے میں نمودار ہوئی تھی، میرا لب و لہجہ سن کر وہیں رک گئی۔ ماسی لطیفہ کا بوڑھا چاچا بھی میرے تیور دیکھ کر فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ ہائے ہائے وے، ایسے ہی مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ ماسی لطیفہ نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا اور کہا، میں تو چاہتا تھا کہ ادھر ہی بات ختم ہو جائے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم تھانے چل کر منہ کھولو گی، اچھی طرح سوچ لو، ابھی موقع ہے۔ ریشما نے لسی کا گلاس کھڑکی میں رکھ دی اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، او ماں بتا دینا یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماسی لطیفہ کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، بولی، پر کچھ پتہ بھی تو چلے، کیا بتا دوں؟ عورت خاصی سخت تھی، اپنی بات پر اڑ گئی، بار بار یہی کہتی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں واپس چلا گیا اور 2 سپاہیوں کو ماسی لطیفہ کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا، ان سے کہا کہ وہ ماسی لطیفہ کو لے کر ادھر ہی سے واپس چلے جائیں۔ چودھری صابر علی ہمارے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کر رہا تھا، لیکن میں نے کھانے سے معذرت کر لی اور کہا کہ ہمیں جلدی واپس پہنچنا ہے۔ پھر میں نے منظور علی سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی کام نہ ہو تو دوپہر کے بعد شہر آ جانا، میں تمہارے ساتھ جیدے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ پریشان نظروں سے مجھے گھورا، بولا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ادھر ہی مشورہ کر لیں۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بات ویسے خاص ہے لیکن ادھر نہیں ہو سکتی، دراصل مجھے
اس علاقے کے کچھ لوگوں پر شک ہے، میں ان کی ہسٹری معلوم کرنا چاہتا ہوں، ان میں تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور تمہارے دوستوں پر تو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی، تاہم اس نے تھانے میں آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں اپنے بقیہ آدمیوں کو لے کر فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ماسی لطیفہ نے تھانے میں شور مچا رکھا تھا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا کہ ماسی لطیفہ کو میرے پاس لے آئے۔ وہ اندر گیا اور روتی پیٹتی ماسی لطیفہ کو میرے پاس لے آیا۔ وہ آتے ہی میرے پیروں میں گر گئی اور اپنی بے گناہی کا راگ الاپنے لگی۔ میں نے پوچھا، ماسی لطیفہ تمہیں کسی نے مارا تو نہیں؟ مارا تو نہیں پتر، پر مجھ بے گناہ کو کیوں یہاں لایا گیا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ماسی اگر تو چپ نہیں کرے گی تو ہم تجھے مار بھی سکتے ہیں، میں نے کہا، اس لیے آرام سے میری بات سن۔ اگر تو نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا تو پھر میں تیرے لیے کوئی سہل راستہ سوچوں گا، ورنہ تو اس تھانے سے باہر نہیں جا سکے گی۔ میں نے تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں، سعید الدین نے اپنے ایک دوست کو ساری بات بتا دی تھی۔ اب میں تمہارے منہ سے سارا قصہ سننا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیدھے راستے پر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ 8-9 مہینے پہلے وہ شہر آئی تھی اور فرید الدین کے گھر ٹھہری تھی۔ سعید الدین نے کسی تقریب میں فہمیدہ کو دیکھا تھا اور اس پر دیوانہ وار عاشق ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فہمیدہ کی منظور علی سے منگنی ہو چکی ہے، تاہم وہ کسی ترکیب سے یہ منگنی توڑنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ماسی لطیفہ منظور علی کی دائی ہے تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ماسی لطیفہ نے مجھے بتایا کہ سعید الدین اسے علیحدگی میں لے گیا اور کہا، ماسی لطیفہ تمہارے گاؤں میں ایک لڑکی فہمیدہ رہتی ہے، چودھری امداد علی کی بیٹی، یہ لوگ ہمارے رشتے دار بھی ہیں، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم کوئی ترکیب نکالو۔ ماسی لطیفہ نے اسے جواب دیا، فہمیدہ کی تو اپنے تایا کے بیٹے منظور علی سے منگنی ہو چکی ہے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ سعید الدین نے کہا، کوئی ایسا ہیلا کرو کہ کسی طرح منگنی ٹوٹ جائے۔ ماسی لطیفہ نے غصے سے کہا، لو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ہیلے کرنے کی، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ سعید الدین نے چالاکی سے کہا، تمہیں 1000 روپے کا ثواب ہوگا۔ ماسی لطیفہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے بولی، توبہ توبہ، یہ کیا کہہ رہے تم؟ سعید الدین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کام بہت آسان ہے، تم گاؤں میں یہ مشہور کر دو کہ منظور علی فہمیدہ کی ماں کا دودھ پی چکا ہے۔ چونکہ تم منظور علی کی دائی رہ چکی اس لیے کوئی شخص تمہیں غلط نہیں کہہ سکتا، اتنی سی بات ہے، دونوں کی منگنی ٹوٹ جائے گی اور تمہیں 1000 روپے مل جائیں گے۔ ماسی لطیفہ نے مجھے بتایا کہ اس نے سعید الدین کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا کہ اگر وہ فہمیدہ کو حاصل نہ کر سکا تو خودکشی کر لے گا، نیز اس نے رقم بھی بڑھا دی، 1000 کے بجائے 2000 کر دیے۔ ماسی لطیفہ نے کہا کہ ایک تو وہ لالچ میں آ گیا اور دوسرے اسے سعید الدین پر رحم بھی آ گیا، لہٰذا اس نے گاؤں جا کر اس جھوٹ کا چرچا شروع کر دیا اور بلاخر فہمیدہ اور منظور علی کی منگنی ٹوٹ گئی۔ جب اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا، ماسی لطیفہ تمہارا یہ جھوٹ 3 آدمیوں کی جان لے چکا ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنے آدمی اس جھوٹ کی پھانسی کے تختے پر چڑھ جائیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، تھانے دار پتر مجھے معاف کر دے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی سی بات کا اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا، میں تیرے پیر پکڑتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ماسی لطیفہ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، میں تو تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لوں گا تاکہ تیری جیسی فتنہ باز عورتوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ اسے سزا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ کسی عملی جرم میں شامل نہیں تھی، تاہم میں نے اسے وقتی طور پر حوالات میں بند کر دیا تاکہ وہ کچھ عبرت پکڑے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ اس کے بعد میں نے جیدے کو ٹرائل روم میں بلا لیا اور ایک پرہیبت حوالدار کو اس کی تواضع کرنے پر لگا دیا۔ وہ ہاتھ پیر جوڑنے لگا، معافی مانگنے لگا، لیکن کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، سنو اے جیدے، یہ کام سارا دن اور ساری رات جاری رہے گا، ایک آدمی تھک جائے گا تو میں دوسرا آدمی لگا دوں گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو میرے 2 سوالوں کا جواب دے دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بارات پر حملہ کس نے کروایا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زہرا بی بی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کے مقدمے میں جکڑ لوں گا، میرے پاس گواہوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ خاصا سخت جان آدمی تھا اور آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ شام کے وقت منظور علی 2 آدمیوں کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے آدمی ماسی لطیفہ کو پکڑ لائے ہیں۔ تمہیں صحیح پتا چلا ہے؟ میں نے کہا، ماسی لطیفہ کو میرے حکم پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس نے غصے سے کہا، ہمارے 2 آدمی آپ نے پہلے ہی پکڑ رکھے ہیں، اب آپ ماسی لطیفہ کو بھی پکڑ لائے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا تبادلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی تھانے دار کو ایسی حرکت کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ میں نے دراز سے وہ پوٹلی نکال کر میز پر پھینکی جو پیرو موچی نے مجھے دی تھی اور کہا، اس سے پہلے کسی تھانے دار کو ایسی حرکت کی اس لیے جرات نہیں ہوئی کہ وہ ایسی پوٹلیاں وصول کرتے رہے ہیں، لیکن میں اس پوٹلی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم میرا تبادلہ تو بعد میں کرواؤ گے، مگر میں تمہارا تبادلہ ابھی کروا رہا ہوں۔ میں نے 4 سپاہیوں کو اندر بلا لیا اور کہا، ان تینوں کو حوالات میں بند کر دو۔ آپ تو ناراض ہو گئے، منظور علی نے گھبرا کر کہا، میری بات تو سنیں۔ سپاہی تینوں کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے ایک ASI سے کہا، جیدے کو حوالات کے سامنے لے جاؤ اور منظور علی کی جھلک دکھا کر میرے پاس لے آؤ۔ قرائن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بارات پر حملہ منظور علی کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جیدہ اس حملے میں شامل تھا تو وہ چودھری منظور علی کو حوالات میں دیکھ کر ضرور گھبرائے گا۔
تھوڑی دیر بعد ASI جیدے کو میرے پاس لے آیا۔ اس کا بدن پسینے سے تر تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جیدے غور سے میری بات سنو، ہم نے تمہیں چودھری منظور علی کی مخبری پر گرفتار کیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ بارات پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان میں تم بھی شامل تھے۔ وہ زہرا اور ساقے کے قتل کا الزام بھی تم پر لگاتا ہے۔ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے غور سے میری بات سنی، پھر پوچھا، آپ نے چودھری کو کس الزام میں گرفتار کیا ہے؟ چودھری کو ہم نے اس لیے گرفتار کیا ہے کہ سعید الدین کے قتل اور بارات میں حملے کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا۔ فہمیدہ اس کی منگیتر تھی۔ اس نے سعید الدین کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے فہمیدہ سے شادی کی تو اسے قتل کر دے گا۔ اب وہ اپنی گردن بچانے کے لیے سارا الزام تم لوگوں کے سر تھوپ رہا ہے۔ اس نے تمہارے علاوہ تمہارے ان ساتھیوں کے نام بھی ہمیں لکھوائے ہیں۔ میں نے دراز سے فہرست نکالی اور جیدے کے نام پڑھ کر سنائے۔ اس کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، ملک صاحب، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، باقی بات بھی بتاؤ، ساقے نے تمہیں چودھری منظور علی کے پاس کیا پیغام دے کر بھیجا تھا؟ یہ سوال سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ منظور علی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سارا قصہ مجھے سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ ساقہ ان کا سرغنہ تھا اور اسی نے بارات پر حملے کا پروگرام بنایا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے کس نے فراہم کیے اور حملہ کس کے اشارے پر کیا جا رہا ہے۔ ساقے نے اسے اور دیگر آدمیوں کو 500 روپے فی کس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بارات میں سے ایک لڑکی کو اغوا بھی کرنا ہے۔ اصل بات ساقے یا اس کے قریبی ساتھی سراج دین کو معلوم تھی۔ دوسرے روز ساقے نے جیدے کو منظور علی کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ 5000 روپے لے کر اپنے ڈیرے پر پہنچ جائے۔ جیدے نے مجھے بتایا کہ جب اس نے منظور علی کو یہ پیغام دیا تو اس نے سب سے پہلے زہرا کے بارے میں پوچھا۔ جیدے نے اسے جواب دیا، کیسی باتیں کرتے ہو چودھری، زہرا تو ختم ہو چکی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ منظور علی نے غصے سے کہا، زہرا کیسے ختم ہو گئی؟ جیدے نے کہا، جیسے بھوکے بھیڑیوں کے قبضے میں آئی ہوئی بکری ختم ہو جاتی ہے، وہ تو دہشت سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ساقے اور سراج دین نے اسے ساری رات اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ صبح اس کی لاش باہر آئی تھی۔ جیدے نے مجھے بتایا کہ یہ تفصیل سن کر منظور علی کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ اس نے اس سے کہا، ساقے سے کہو کہ میں رقم لے کر ڈیرے پر پہنچ رہا ہوں، وہ بھوسے کے ڈھیر کے نزدیک میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ منظور علی تیش کے عالم میں ساقے کے پاس پہنچا تھا اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا تھا۔ میں نے جیدے کو ایک کونے میں بٹھایا اور منظور علی کو کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب، اس سور کی باتوں پر یقین نہ کرنا، اس نے جیدے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اول نمبر کا جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ میں نے منظور علی کے منہ پر الٹے سیدھے 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر کہا، منظور علی، ہمیں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا بہت تجربہ ہے۔ اس سور نے پہلے جھوٹ بولا تھا، اب اس نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ اب میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میرے حساب سے تم 3 آدمیوں کے قاتل ہو، مگر ایک قتل کے الزام سے تم نہیں بچ سکو گے۔ میں ابھی ڈیوٹی مجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لے کر چنی وال پہنچ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم تمہارے گھر سے بآسانی وہ ریوالور برآمد کر لیں گے جس سے تم نے محمد اسحاق عرف ساقے کو قتل کیا تھا۔ مقتول کے جسم سے تمہارے پستول کی چلائی ہوئی گولیاں برآمد ہو چکی ہیں اور کم از کم 5 آدمی یہ گواہی دیں گے کہ تم نے ان کی آنکھوں کے سامنے ساقے کو قتل کیا تھا، اور یہ وہی 5 آدمی ہیں جن کی فہرست تم نے خود مجھے دی تھی۔ میں نے جیدے کی طرف اشارہ کیا، ان میں سے ایک وہ سامنے کونے میں بیٹھا ہے۔ منظور علی کے گھٹنے کپ کپانے لگے۔ بولا، اس نے میری رشتے کی بہن کو قتل کیا تھا۔ میں کیسے یہ ظلم برداشت کر سکتا تھا؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔ بارات پر حملے کا منصوبہ تم نے بنایا تھا۔ میں نے ان کتوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری خاندان کی لڑکی اٹھا لے جانا۔ ہاں، بہت خوب، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارے رقیب کے خاندان کی کوئی لڑکی اٹھا لے جاتے۔ میں نے اس کے منہ پر چند اور تھپڑ لگائے۔ منظور علی، لڑکی کسی بھی خاندان کی ہو وہ لڑکی ہی ہوتی ہے۔ تم سعید الدین کے خاندان کی کسی لڑکی کو بے عزت کروانا چاہتے تھے، لیکن اتفاق سے تمہارے اپنے خاندان کی لڑکی تمہارے ناپاک منصوبے کی لپیٹ میں آ گئی۔ اگلے روز ہم نے جیدے کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا اور منظور علی سمیت ان سب کے خلاف اقدام قتل اور ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ ماسی لطیفہ کو میں نے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، تاہم اسے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے جھوٹ نے کئی انسانوں کو زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیس بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر کیس پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی سے کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔